دوستو آج ہم پیٹر ڈرکر کی بک مینیجنگ ون سیلف کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ یہ بک ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھ جاتے ہیں تو ہم اپنی لائف کے کسی بھی سٹیج پر اپنی کامیابی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ آتھر کہتے ہیں سکسیسفل وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سکسیسفلی مینیج کرنا جانتے ہیں، کیونکہ ہماری کامیابی کے سفر کی ابتدا ہمارے اندر سے ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کریں گے ہماری لائف بالکل بھی امپروو نہیں ہو سکتی، اور ہم اپنی اسکل اور اپنے ٹیلنٹ کو کبھی بھی ایفیکٹولی یوز نہیں کر سکتے۔ اسی سیلف مینجمنٹ کو اپنی لائف میں لانے کے لیے آتھر نے 5 پرنسپلز بتائے ہیں جو آپ کے لیے گیم چینجر ہو سکتے ہیں۔ پرنسپل نمبر 1، ڈسکور یور اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز۔ آتھر کہتے ہیں آج ہم ایک کمپیٹیٹیو ورلڈ میں جی رہے ہیں، اور آج کی دنیا پرانی دنیا سے بالکل الگ ہے۔ پرانی دنیا میں لوگوں کے پاس زیادہ اپرچونٹیز اور زیادہ آپشنز نہیں ہوتے تھے، جو جیسے ماحول میں پیدا ہوتا وہ وہی کام کرتا تھا۔ لیکن آج کی دنیا بالکل ریولوشنائزڈ ہو چکی ہے۔ آج ہر شخص کے پاس ملٹیپل آپشنز اور کاؤنٹ لیس اپرچونٹیز ہیں۔ اب آپ کو ان میں رائٹ اپرچونٹی اپنے لیے چوز کرنی ہے، اور وہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو اپنی اسٹرینتھ اور اپنے ٹیلنٹ کا پتہ ہوگا، اور یہ بھی پتہ ہو کہ آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، یعنی ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں۔ اب ایسی سچویشن کے بارے میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ہمیں یہ سکھایا ہوتا ہے کہ اپنے ویک سبجیکٹس پر زیادہ فوکس کریں، جبکہ آتھر اس کے بالکل اپوزٹ کرنے کو کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ فوکس اپنی اسٹرینتھ پر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اپنی ویکنیسز پر ہم زیادہ فوکس کریں گے تو اس میں انکمپیٹنٹ سے میڈیوکر لیول تک پہنچ پائیں گے، لیکن اگر ہم اپنی اسٹرینتھ پر فوکس کریں گے تو گڈ سے ایکسیلنٹ لیول تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنی ویکنیسز کو اگنور کر دیں، بلکہ اپنی ویکنیس کو بس اتنا امپروو کریں کہ وہ آپ کے لیے رکاوٹ نہ بن سکے۔ سو فوکس آن یور اسٹرینتھس بٹ مینیج یور ویکنیسز۔ پرنسپل نمبر 2، ہاؤ یو لرن اینڈ ہاؤ یو پرفارم۔ آتھر کہتے ہیں ہمیں ہمارا لرننگ وے اور ہمارا پرفارمنس سٹیج بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا لرننگ وے ہمارا ان پٹ سورس ہوتا ہے اور ہمارا پرفارمنس سٹیج ہمارا آؤٹ پٹ سورس ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے لرننگ وے کی، تو کچھ لوگ ریڈرز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ لسنر ہوتے ہیں۔ جیسے کچھ سٹوڈنٹس لیکچر اپنے ٹیچر سے سن کر ہی اسے پک کر لیتے ہیں، اور کچھ سٹوڈنٹس جب تک بک سے جا کر ریڈ نہ کریں ان کو لیکچر کلیئر نہیں ہوتا، اور یہ اس لیے ہے کہ ان دونوں ٹائپ کے سٹوڈنٹس کا لرننگ وے ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے والے لسنر ہیں اور دوسرے والے ریڈرز ہیں۔ تو آپ کا جو بھی لرننگ وے ہے اسے چینج کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اسی پر فوکس کریں۔ جہاں تک بات ہے پرفارمنس انوائرمنٹ کی، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اکیلے بیسٹ پرفارم کرتے ہیں یا ٹیم میں۔ آپ صرف اوپن انوائرمنٹ میں اچھا پرفارم کرتے ہیں یا پریشر انوائرمنٹ میں بھی آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ جس انوائرمنٹ میں آپ بیسٹ پرفارم کرتے ہیں اسی میں ورک کریں، اور اسی میں اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنے پر فوکس کریں۔ پرنسپل نمبر 3، آئیڈینٹیفائی یور ویلیوز۔ آتھر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے کیریئرز میں چلے جاتے ہیں جن سے ان کی ویلیوز الائن نہیں کرتی۔ اگر آپ کی ویلیوز آپ کے کام سے میچ نہیں کرتی تو آپ کی پرفارمنس اینڈ آپ کی پروڈکٹیوٹی کبھی بھی ریمارکیبل نہیں ہو سکتی، اور اپنے کام سے اور اپنے آپ سے آپ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنی ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے لیے وہی کیریئر چنیں جو آپ کی ویلیوز یعنی آپ کے انٹرسٹ سے میچ کرتا ہو۔ پرنسپل نمبر 4، ویئر ڈو یو بلانگ۔ یہ چیز بہت اہم ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی ایکچوئل پلیس کیا ہے۔ آپ جس کمیونٹی میں اور جن لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر آپ اس کمیونٹی سے بلانگ نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کی ورک پلیس اور ورکنگ کمیونٹی بہت امپیکٹ ڈالتی ہے آپ کی پرفارمنس پر۔ پرنسپل نمبر 5، وٹ کین یو کنٹریبیوٹ۔ آتھر کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیلڈ میں جسٹ لائف میں سیٹل ہونے کے لیے کام نہ کریں اور صرف بنے بنائے راستوں پر نہ چلیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ اس فیلڈ میں کیا ایڈیشن کر سکتے ہیں، کوئی نئی ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے۔ لائف میں جب آپ کچھ نیا کرنے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کئی اور راستے کھلتے جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ دوسروں کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں اس کا پے بیک آپ کو ضرور ملتا ہے۔ دوستو ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔